الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ انبیاء کہتے ہیں علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہ پاک حکم دیتا منیبین الیہ واتقوہ۔ یہ انابت کیا ہے؟ تو انابت جو ہے وہ ہر وقت دل کی رب کی تلاش، دل کی اپنے خالق کی تلاش، اس کی طرف مائل رہنا اور اس سے بدگمانی نہ رکھنا۔ کوئی آپ کو اپنے رب کے بارے میں بدگمان نہ کر سکے، کتنی بھی کوشش کرے۔ تو انابت ہے، جیسا ہمارے یہاں آپ اپنی ڈیوائس کے ساتھ اپنے بلوٹوتھ کو پیئر کر لیتے ہیں، اور جب آپ کا رابطہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ڈسکنیکٹڈ، اور پھر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ پھر کہتا ہے کہ پیئرنگ، میں تلاش میں ہوں، بس جو ہی میری وہ رینج میں آئے گا تو میں گاٹ کنیکٹڈ۔ بس اس کا نام ہے انابت۔ رب سے رابطہ ٹوٹے تو دل محسوس کرے کہ ڈسکنیکٹڈ، اور پھر لیٹ نہ رہے بلکہ پھر پیئرنگ، پھر وہ ڈھونڈے، رب کا قرب ڈھونڈے، اپنی پوری صحیح کرے، اپنا جائزہ لے، میرا رب سے رابطہ کیوں کٹا ہے؟ میں اس کے رینج سے باہر ہو گیا ہوں، میں نے کوئی اس کی حد توڑ دی ہے، کیوں ڈسکنیکٹ ہوا؟ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اس کٹنے اور جوڑنے کی، لیکن بندہ سنسیئر ہونا چاہیے۔ وہ واپس پلٹ کر رب سے، دیکھیں آپ نے اگر بلوٹوتھ جیب میں رکھا ہوا تو وہ گاٹ کنیکٹڈ بھی ہوگا اور ڈسکنیکٹڈ بھی ہوگا، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کب کٹا ہے کب جڑا ہے آپ کی بلا سے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کان میں لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ٹوٹا ہے، اب جڑ گیا ہے۔ تو رب دل میں ہوگا تو پتہ رہے گا کہ جڑا ہوا ہے۔ کب کٹا ہے؟ دل خود محسوس کرے گا اس خلا کو کہ رب کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا۔ یہ اصلاً یہ جو مسجد میں بلایا جاتا ہے نا، اور نماز کی طرف اور نماز میں دھیان، اور یہ ساری پریکٹس اصل میں انابت کی ہے۔ تو یہ ہے انابت، رب کے ساتھ جڑنا۔ وہ کہتا اٹھ فریدا ستیا، اٹھ جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ یعنی اللہ پاک تو نہیں سوتا نا، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، سونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ ہم سوتے بھی ہیں، وہ سلاتا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں ریچارج ہونے کے لیے سونا ضروری ہے۔ آدمی کھانے کے بغیر 72 گھنٹے نکال سکتا ہے، لیکن نیند کے بغیر جو ہے وہ 72 گھنٹوں کے بعد پھر پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ احساس، اس کو اصل میں کہتے ہیں نا عشق مجازی جو ہے، وہ آپ کے اندر رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ عشق حقیقی کو سمجھیں۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا،
وہ جو جنت میں ہوگا وہ یہ نہیں ہے، بس اس جیسا ہے، وہ تو بھی متشابہ، تمہیں وہ دیکھ کے لگے گا یہ وہ والا سیب ہے، لیکن وہ والا نہیں ہوگا، تم کھاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے، وہ پیو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، بشر کے قلب نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا کہ جنت میں کیا ہے، لیکن اتوبہ متشابہ، یہ نام۔ اسی طرح عشق حقیقی جو ہے اس کے متشابہ ہے یہ عشق مجازی، اس سے سمجھو اسے۔ وہ ایک صاحب ہیں بعد میں بڑے مشہور ہوئے، امام بھی کہلائے، ولی بھی کہلائے، ان کا اس قسم کا ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بس ایسے جیسے جوانی میں بندہ ہوتا ہے، موقع مل گیا نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، ہم بھی جوانی میں اسی طرح کرتے تھے، وہ چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے تھے، مزہ بڑا ویسے آتا تھا، یوز ٹو نہیں ہوتے نا تو بڑا مزہ آتا تھا اس میں، لیکن بہرحال یہ ایک مسٹیک تھی اور سب جوانوں کے ساتھ تقریباً لگی ہوئی ہے، ہماری اولاد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی اسکپ کر جاتے ہیں، لیکن ہم ذرا زیادہ سختی کرتے ہیں اب، چونکہ ہم ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی مسٹیکس ہیں نا، نیا ڈرائیور جو بھی غلطی کرتا ہے نا، وہ پرانے ڈرائیور سارے اب اس دور میں وہی غلطی کرتے ہیں۔ خیر، تو وہ کسی کے انتظار میں کھڑے تھے، کسی نے وعدہ کیا ہوگا ملاقات کا، کھڑے رہے، گھر والے کا بھی وہ داو نہیں لگا ہوگا، اور ادھر یہ بھی فجر کی اذان ہوگی، فجر کی اذان ہوئی تو انہوں نے کہا ہوئے وہ جو تیری انتظار میں تھا رات بھر، تو نے اس کو انتظار کروایا، تجھے کتنا برا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے تجھ کو انتظار کروایا اور نہیں آیا، تو نے بھی تو کسی کو انتظار کروایا ہے نا۔ بس وہ واقعہ ہے، اس کے بعد پھر دنیا بدل گئی، پھر اس کے حقیقی والا کنیکشن آپ کے پاس اگر وہ نہ ہو نا، ماچس نہ ہو، تو آپ چولہے میں جلاتے ہیں کاغذ یا کوئی، اور پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اس چیز کو جلانے کے لیے۔ یہ ہے اصل میں کام عشق مجازی کا، عشق حقیقی کو بھڑکانے کے لیے، یہ انسان کے اندر، یہ اس کی پازیٹیو جو ہے وہ مثبت رپورٹنگ ہے عشق مجازی کی۔ دوسرا یہ کہ تمہیں اللہ سے کوئی بدگمان نہ کر سکے، انابت منیب وہ ہے، ان ابراہیم لا حلیم اواہ منیب، ابراہیم جو تھے وہ بڑے حلیم تھا، بات اواہ یعنی اڑ کے آنے والے اپنے رب کی طرف، منیب ہمیشہ رب کی رضا کی تلاش میں، پیرنگ تلاشتے رہتے تھے، آگ میں بھی ڈالا کہ رب سے بدگمان نہیں ہوئے، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھوا دی، رب سے بدگمان نہیں ہوئے۔ یہ ہے منیب ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں بھی سن لیجئے، ایک جوان بات اپنی سنا رہا تھا، کہتا ہے کہ الگ الگ اسکولوں میں پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی میٹرک میں تھی، یہ بھی میٹرک میں تھا، تو ایک دوسرے سے وہ کتابوں کا آدان پردان، تبادلہ، ایکسچینج آف نوٹس جو بھی تھے، تو اس میں کوئی تھوڑی بہت گھر والوں کو بھی بھنک مل گئی کہ یہ ادھر اس کا کوئی دل کا رشتہ جڑ گیا، تو اس کی ماں نے اس لڑکی کے بارے میں، اب لڑکے کا دل بیٹے کا کرنا تھا نا، بدگمان کرنا تھا، تو اس سے فلاں لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ آج یہ ہو گیا ہے، وہ فلاں ہو گیا ہے، اور بنا بنا کے باتیں بیٹے کے کان میں ڈالتی رہتی تھی، بات کسی اور سے بھی کرتی تو اس کی برائی کرتی، تاکہ میرے بیٹے کا دل جو ہے نا وہ پھر جائے۔
اب لڑکا قسم کھاتا ہے کہ ان باتوں میں سے کسی نے میرے دل پر ایک لمحے کے لیے بھی بدگمانی نہیں پیدا کی. مجھے پتا تھا کہ یہ اماں سیاست کر رہی ہے، وہ بیچاری جو ہے وہ معصوم ہے، اور ایک لمحے کے لیے بدگمانی کا خیال نہیں آیا. یہ ہے عشق مجازی، جو عشق حقیقی کہتا ہے کہ وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کسی نے بدگمان، بدظن، دھوکہ کیسے دے دیا؟ وہ کیسے تمہیں اس نے یقین دلا دیا کہ رب تیرا خیر خواہ نہیں ہے، رب تیرا دشمن ہے، رب تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، رب تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ کسی نے تمہیں کیسے یقین دلا دیا؟ اور تم نے یقین کیسے کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، وہ رب کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، تیرا تسویہ کیا، تعدیل کی، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر تیری تعدیل کی، اس نے بیلنس بنا کیا. تو مخلوق میں آج میں ہم نکل کے جو آئے ہیں، وہ سارا ڈی این اے جو ہمارے اندر ہے، جس کو کہتے ہیں ربش ڈی این اے، یعنی انسان کے اندر 2% یا 1% جو ہے وہ اس کا ریکارڈ ڈی این اے ہے جس نے اسے انسان بنا رکھا ہے. باقی سارا پچھلوں کا وہ سٹف ہمارے اندر پڑا. وہ ثابت کرتا ہے کہ تمہیں کن کن شکلوں میں سے نکال کے وہ لایا ہے. تو اللہ جی خالقہ کا فسواک فعدلک، اس نے تخلیق کیا، تسویہ کیا، تعدیل کی تیری، فی ای صورت ما شاء رکب، جس شکل میں اس نے چاہا تجھے اسمبل کیا. یہ اسمبلنگ ہے نا، اسپیئر پارٹس تو سارے وہی ہیں، وہی دو آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، دانت ہیں، سارا ہے، اسپیئر پارٹس تو وہی ہیں. اسمبلنگ میں وہ ورائٹی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہے، بہن بہن سے جدا ہے، ایک جیسے نہیں ہے. عادات میں ایک ہی بہن ہے، ایک ہی بھائی ہے، تو وہی دودھ پیا ہوا ہے، وہی مٹیریل ہے، کریشن ہے، لیکن یہ کہ الگ ہے. تو تجھے کس نے بدگمان کر دیا؟ ذرا سی کسی نے کان بھر دیے کہ فلاں بڑا سوکھا جی، فلاں کے پاس بڑی دولت، اور تیرے دل میں گلے پلنے شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا. بدگمانی ہے نا. فتنے یہ ہوتے ہیں، یہ وائرس ہوتا ہے کہ ایک کوئی تیرے پاس کھڑا ہے، دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے، اور تو نے وہ بات سنی اور تیرے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے. یہ تھا وہ وائرس، تھا وہ سپیم تھا. ہم سینکڑوں اللہ پاک فرماتا کہ وہ سنتے تو سب ہیں، یستمعون القول، وہ سب باتیں سنتے جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہیں، لیکن اتباع کس کا کرتے ہیں؟ جو احسن ہوتی ہے. تو یہ ہے انابت. کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی کسی کا قول، کوئی کسی کی تقریر جنہیں رب سے بدگمان نہ کر سکے مرتے دم تک. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ حشر میں ایک بندے کا فیصلہ ہو جانے کے باوجود وہ مڑ کے دیکھے گا اور اللہ سے پوچھے گا کیا بات، اور وہ کہے گا کہ تیرے بارے میں میرا گمان یہ تھا میرے رب کہ تو مجھے بخش دے گا. اور اللہ پاک فرمائے گا جا، میں نے تجھے تیرے گمان کے حوالے کیا، جا جنت میں جا. یعنی کتنے بھی حالات، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہو جہاں روز فتنے آتے، روز ایک سے بڑھ کر ایک چیز بدگمان کرنے کو دوڑی پھرتے ہو، بندہ اس خوش گمانی کو سنبھال کے رکھ رہا ہے کہ نہیں کوئی مجھے میرے رب کے بارے میں بدگمان نہیں کر سکتا. ہم مسلمان بھی ہیں اور گلے بھی پا رہے ہیں. یعنی ہم اپنے ایمان کا احسان اللہ پر چڑھاتے ہیں کہ گل تے تیرے چ کوئی نہیں کہ تیرے تے ایمان لایا جائے، کدی خیر دی خبر تیرے الوں نہیں آئی. ہم نے بڑا احسان کیا ہوا تیرے اوپر کہ تجھے رب بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ ایمان نہیں ہے اور یہ اسے قبول بھی نہیں ہے. یہ احسان والا یمنون علیک ان اسلموا، یہ تجھ پر
احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسے کہو کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو، واقعی تمہارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے اللہ پر. بس اتنی ساری بات. رب سے بدگمان نہیں ہونا، رب کے ساتھ تعلق اسی طرح رکھنا ہے جس طرح آپ کا بلوٹوتھ ڈیوائس جو ہے وہ پیرنگ کرتی رہتی ہے، بلنک کرتا رہتا ہے. وہ دیکھ کے پتا چلتا کہ بلنک کر رہا ہے، ابھی پیئرڈ نہیں ہے. وہ جب پیر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے. جب ایمان آ جاتا ہے بندے کے اندر تو پھر وہ مستقیم ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَقِمْ، پھر کھڑا ہو جا، ڈٹ جا. پھر تو اس کا کھڑا ہونا، اس کا ڈٹ جانا بتاتا ہے کہ پیرڈ ہے. اسے کسی اور خدا کی تلاش نہیں ہے، کسی اور واسطے کی تلاش نہیں ہے، اب یہ پیر ہو گیا ہے. اور جو پیر نہیں ہوتا وہ تلاشتا رہتا ہے اور پھر اطلاع دیتا رہتا ہے فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. کس کے ساتھ تم نے پیر کرنا ہے؟ یہ واسطے وسیلے ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرنا جو ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ایمان مستقیم نہیں ہے اور بندہ پیرڈ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. اور ابھی وہ پیر کر رہا ہے، مزید سکین کر رہا ہے، اور اسی سکین کی حالت میں موت آ گئی تو کہانی ختم ہو گئی. خاسرت دنیا والآخرہ. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی وہ استقامت والا ایمان عطا فرمائے کہ جس میں کوئی ہمیں اپنے رب سے بدظن نہ کر سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.